نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمتا للعالمین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان میں خانہ قرآن و سنت، کرم کیا ہے مجھ پہ رب غفور نے، کرم کیا ہے مجھ پہ رب غفور نے، پورے ہوئے وہ وعدے جو کیے تھے حضور نے۔ پھر کرم ہوا، اس بار پھر حرمین طیبین کی حاضری نصیب ہوئی، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ محض فضل کے کرم کے معاملے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے۔ سورہ النساء کی ایک آیت کے چند کلمات طیبات بینات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دانائے کل غیوب منزہٌ کل عیوب عالم ما کانا و ما یکون، جو ازلی نبی ہے، جس کی ذات بھی قائم ہے، جس کی بات بھی قائم ہے، جس کی شفاعت بھی قائم ہے۔ اپنے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، مرتبے کو، مقام کو، رفعت کو، بلندی کو، آپ کے وجود کی ضرورت کو کائنات کے لیے بیان فرماتے ہوئے اپنے قرآن سے گواہی دی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے گنہگارو، خطاکارو، سیاکارو، مجرموں، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، گناہ کر کے، خطا کر کے، نافرمانی کر کے،
اسیاں کر کے اپنے رب کے وعدوں کو بھول کر دنیا کی غفلتوں میں جا کر جب تم گناہ کر لو تو تم مایوس نہ ہو جانا، پریشان نہ ہو جانا، تمہارے پاس میرا رسول موجود ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تم میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، محبوب کے پاس آ جانا، اور پھر وہاں آ کر وَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، تم اللہ سے معافی طلب کرنا، استغفار طلب کرنا، پھر وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر میرا محبوب تمہاری سفارش کرے، تمہارے لیے استغفار طلب کرے، مجھ سے تمہارے لیے معافی مانگے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو اس حال میں پاؤ گے، اللہ کو اس حال میں پاؤ گے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، نہ صرف توبہ قبول کرنے والا ہے بلکہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کا ترجمہ فرما رہے ہیں۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ ہے گواہ، پھر رد ہو، پھر رد ہو، کوئی واپس لٹا دیا جائے، کوئی ویسے ہی محروم واپس آ جائے، پھر رد ہو، کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ پھر مجرم بلائے آئے ہیں، ساری دنیا کے گناہگاروں، مجرموں، گناہ کر کے تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ مجرم بلائے آئے ہیں، ویسے نہیں گئے، اللہ کے حکم پر ہم گئے ہیں وہاں۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو، پھر رد ہو، کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے۔ اصل مقصود حاضری اس پاک در کی ہے، ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے، اصل مقصود حاضری ان کے در کی ہے۔ مولا علی نے واری، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، اور وہ بھی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت ہے۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، جب تک یہ قرآن ہے، باقی ہے، تب تک یہ حکم باقی ہے، یہ حکم باقی ہے۔ قرآن بھی ازلی، ہمارا نبی بھی ازلی،
اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے لیے کیسا مزدہ ہے، قیامت تک آنے والے گنہگاروں کے لیے کیسا پیغام مغفرت ہے، پیغام مغفرت ہے، پیغام شفاعت ہے، بخشش کا ہمیں طریقہ دیا جا رہا ہے کہ قیامت تک اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گنہگار کے لیے ایک در ہے، ایک گھر ہے، ایک ذات ہے جسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جب تک یہ قرآن باقی ہے اس کا حکم بھی یہ باقی ہے۔ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ تک یہ پیغام، یہ حکم باقی نہیں ہے، بلکہ جب تک آپ نبی ہیں، اور آپ کب سے نبی ہیں اور کب تک نبی ہیں؟ آپ ازلی نبی ہیں اور ابدی نبی ہیں، ازلی نبی ہیں اور ابدی نبی ہیں۔ آپ کی نبوت کا ڈنکا تب بھی بج رہا تھا جب کوئی نبی نہیں تھا، اور آپ کی نبوت کا ڈنکا تب بھی بجتا رہے گا جب قیامت کا میدان ہوگا۔ اور اب یہاں جاؤ کا دو طرح کا معنی ہے، دو طرح کے مفاہیم ہیں یہ۔ ایک جاؤ کا معنی یہ ہے کہ تم ظاہری طور پر، جسمانی طور پر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اللہ جانتا تھا نا، اور جانتا ہے، وہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس مال نہیں ہوگا، ہمت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی کہ وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مدینہ المنورہ میں میرے محبوب کے روضہ پاک کے سامنے، مواجہ شریف کے سامنے وہ حاضر ہوں۔ بہت ساری میرے محبوب کی امت کے لوگ ایسے ہوں گے۔ تو علماء محدثین نے کہا ہے کہ یہاں ایک ظاہری حاضری ہے اور ایک باطنی حاضری ہے، ایک جسمانی حاضری ہے اور ایک علمی حاضری ہے۔ جو جسم کی طاقت رکھتے ہیں وہ جسم لے کر آ جائیں، اور جو جسم کی طاقت نہیں رکھتے، وہاں پہنچنے کی ہمت نہیں رکھتے، وہ آنکھیں بند کر کے عالم تصور میں محبوب کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر توبہ کر لے۔ تو دونوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جو آنکھیں بند کر کے عالم تصور میں مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، میں ان کی بھی بخشش کر دوں گا، ان کی بھی توبہ قبول کر لوں گا، اور جو وہاں وجود کے ساتھ حاضر ہوں گے ان کی توبہ بھی قبول کر لوں گا۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا۔ اب یہاں ایک مسئلہ سماعت فرما لیں۔ جتنے بھی توبہ کی قبولیت کے مقامات اور اوقات ہیں، توبہ کی قبولیت کے مقامات اور جگہ اور وقت، جگہ اور وقت۔ مثلا آپ اگر پڑھیں تھوڑا سا کتابوں کو، تو علماء نے، شارحین نے، محدثین نے، اولیاء نے، انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کے جو وقت ہیں نا ان کو بیان کیا ہے، اور توبہ کے مقامات کو بیان کیا ہے کہ انسان اس مقام پر جا کر توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، اس وقت میں توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ مثلا شعبان کی 15ویں رات ہے، لیلۃ نصف شعبان، شب برات، بولو نہیں یار، شب برات۔ اس رات کو جو توبہ کرتا ہے اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ لیلۃ القدر ہے، ماہ رمضان کی 27ویں رات، اس رات کو جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جمعے کے دن ایک گھڑی آتی ہے، انسان جو دعا کرتا ہے وہ اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ یہ اوقات ہیں، وقت ہیں، راتیں ہیں، دن ہیں۔ پھر کچھ مقامات ہیں
جہاں اللہ کے بندے قیام کرتے ہیں، قدم لگاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، ان جگہوں پر جا کر، نیک لوگوں کے آستانوں پر جا کر انسان دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کے مزاروں پر، بیت اللہ شریف کے پاس جا کر، کعبے کے قریب جا کر، حجر اسود کے ساتھ کھڑے ہو کر، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر، صفا و مروہ کی پہاڑی پر دوڑتے ہوئے، حتیم میں، مطاف میں، یہ مقامات ہیں۔ محراب کے اندر کھڑے ہو کر انسان دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ جتنے بھی اوقات اور مقامات ہیں، یہ ساری کی ساری جگہیں، سارے مقامات، سارے اوقات، ان میں جو توبہ کی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری توبہ کی قبولیت ظنی القبول ہے، ظنی القبول ہے۔ حتیٰ کہ انسان کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، پورے قرآن کے اندر ایک بھی آیت نہیں کہ جو میرے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ اس نے ظن ہے، اس نے ظن ہے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے، ایک مقام ایسا ہے، ایک ہستی ایسی ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر، اس کی ذات کا وسیلہ لے کر، اس کے مقام پر کھڑے ہو کر ادھر انسان توبہ کرتا ہے، ادھر اللہ قبول کر لیتا ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ادھر جو ہی اس نے استغفار کی، بس ایک شرط ہے درمیان میں کہ اس کا کنیکشن، اس کی نسبت، اس کا عقیدہ درست ہو، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو، یہ ایمان رکھتا ہو کہ میں حضور کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر رہا ہوں، اللہ سے استغفار کر رہا ہوں، اور حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، میری دعا کو سن رہے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ نبی پاک کی قبر کو بت نہ جانتا ہو، پتھر نہ جانتا ہو، بلکہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ میں جو اللہ سے استغفار طلب کر رہا ہوں، اس دعا کو محبوب سن رہا ہے، اور پھر وہ دعا کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، تو اللہ فرماتا ہے میرا محبوب بھی پھر اس کی سفارش کر دے۔ جتنے بھی مقامات ہیں دعا کے، اوقات ہیں دعا کے، سب کے اندر، سب اوقات کے اندر، سب مقامات کے اندر جو دعا کی جاتی ہے وہ ظنی القبول ہے، لیکن ذات مصطفیٰ مواجہ شریف روضہ پاک ایک ایسی جگہ ہے جہاں دعا بعد میں کی جاتی ہے، پہلے قبول ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، رب رحمان کہہ رہا ہے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ، اللہ کو اس حال میں پاؤ گے، اس حال میں پاؤ گے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا۔ آپ جانتے ہیں تواب کا کیا معنی ہے اور تائب کا کیا معنی ہے؟ پڑھے لکھے ہیں آپ سارے، بیدار مجمع ہے یہ۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا، اس نے تھوڑی توبہ کی ہے اور اس نے ساری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اس نے ایک گناہ کی معافی مانگی ہے، اس نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ تواب کا معنی ہے۔ تواب کا معنی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اس نے ایک گناہ سے، دو گناہوں سے، چار گناہوں سے، 8 گناہوں سے، یا ان گناہوں سے جن کو یہ جانتا ہے یا جن گناہوں کا اسے علم ہے، اس نے اس سے توبہ کی ہے، اور اللہ نے جس گناہوں کو انسان جانتا بھی نہیں، اسے پتہ بھی نہیں یہ گناہ ہے، اللہ وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
یہ وہ ذات محبوب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں دعائیں قطعی طور پر قبول ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے تمام عبادتوں کی جان حج، تمام عبادتوں کی جان حج، اور حج کی جان زیارت روضہ رسول سبحان اللہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ تمام مفسرین نے، آپ جتنی بھی تفاسیر کی کتابیں اٹھائیں گے نا، اس آیت کے تحت آپ پڑھیں، ایک بات نقل کی ہے محدثین نے، مفسرین نے، کہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے قریب بیٹھا ہوا تھا، پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی صحابی نبی پاک کی قبر پر آنا، آ کر قبر کے پاس بیٹھنا، نبی پاک سے باتیں کرنا، نبی پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کا عرض کرنا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، روکنا صحابہ کا طریقہ نہیں۔ صحابی کا طریقہ کیا ہے کہ نبی پاک کی قبر انور پر آتے ہیں، آ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اگر صحابہ کو دین نہیں آیا نا، انہیں قرآن کی سمجھ نہیں آئی، انہیں نبی پاک کے فرمان کی سمجھ نہیں آئی، پھر قیامت تک کسی کو نہ قرآن کی سمجھ آ سکتی ہے، نہ فرمان مصطفیٰ کی سمجھ آ سکتی ہے۔ عتبہ کہتے ہیں ایک اعرابی نبی پاک کا وصال ہو گیا تو وہ نبی پاک کی قبر پر آیا، آ کر بیٹھا، یا رسول اللہ میں نے اللہ کا یہ فرمان پڑھا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یا رسول اللہ میں اپنے گناہ لے کر، غلطیاں لے کر، خطائیں لے کر، اپنی ساری زندگی کے گناہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اور رو رو کر نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، اے اس بہترین خطے میں، اس بہترین زمین پر دفن ہونے والے، اس زمین پر ساکن رہنے والے محبوب، میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اور میں اپنے سارے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں۔ اور رو رو کر قبر کو پکڑ کر وہ رو رہا ہے، وہ اعرابی۔ تمام مفسرین نے اس آیت کو کھولیں، آپ قرآن پاک کو کھولیں، سورہ نساء کو کھولیں، اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ میں سارے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ اور وہ روتا ہوا یہ عرض کرتا کرتا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ، تو مجھے اونگ آئی بیٹھے بیٹھے نا، عالم واقعہ میں چلا گیا۔ ایک ہے عالم رویت، عالم رویت جو تصوف پڑھنے والے ہیں، اور ایک ہے عالم واقعہ۔ عالم واقعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سوئے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت آپ پر ایک سکون طاری کرتا ہے، ایک اطمینان طاری کرتا ہے، اور آپ اس دنیا سے نکل جاتے ہیں، آپ کا شعور تحت الشعور بیدار رہتا ہے، تحت الشعور بیدار رہتا ہے، اسے عالم واقعہ کہتے ہیں۔ تو میں عالم واقعہ میں گیا تو مجھے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی، چہرہ والدہا کی زیارت ہوئی،
تو فرمایا اتبا یہ ابھی جو عرابی اٹھ کے گیا ہے جاؤ اس کو بشارت سناؤ کہ اللہ نے تیری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے ہیں. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ وہ حکم ہے ہمارے لیے جب بھی موقع ملے اگر وہاں حاضری کا موقع ملے تو وہاں جا کر, اگر حاضری کا موقع نہیں ملتا تو اپنے کمرے میں بیٹھ کر پاک صاف ہو کر تصور باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور پھر اپنے گناہوں سے انسان معافی طلب کرے تو پھر لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, اللہ کو اس حال میں پاؤ گے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, اور نہ صرف توبہ قبول کرنے والا ہے بلکہ انعام دینے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. یہاں ایک بات تاریخ کی حدیث پاکی اور رکھ دوں آپ کے سامنے. مروان بن حکم, اس کا دور حکومت ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر آیا, دیکھا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو جپھی ڈال کے پکڑ کے نا ایسے وہ اوپر سر رکھ کے قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. خلیفہ وقت ہے, اس نے دیکھا کہ قبر پہ سر رکھا ہوا ہے, جپھی ڈالی ہوئی ہے, اور وہ شخص مگن دنیا سے بے نیاز ہو کر کوئی باتیں کر رہا ہوگا نا. یہ دعوت ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی پاک کو مردہ کہتے ہیں, انہیں شرم آنی چاہیے. ہمارا خدا بھی زندہ ہے, ہمارا مصطفیٰ بھی زندہ ہے. ام المومنین صدیقہ بنت صدیق, محبوبہ محبوب خدا, اس گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جگہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, جو انسان جنت میں جائے, جنت میں کوئی مردہ ہوگا؟ جنت میں کوئی مردہ ہوگا؟ جب عام شخص جنت میں چلا جائے تو اللہ اس سے موت کو چھین لیتا ہے, اسے موت نہیں آتی. اور جو کائنات کا دلہا ہے جس کے صدقے میں سب کو جنت ملنی ہے وہ جنت میں مردہ ہے. جہاں عام جنت میں رہنے والا وہ زندہ ہے, وہ سنتا ہے, تو جس کے صدقے میں کائنات کو جنت ملی ہے, جنتیوں کو جنت ملی ہے, وہ زندہ نہیں ہے, وہ سنتا نہیں ہے. وہ سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, پہچانتا بھی ہے. آپ حدیث کا مطالعہ کریں, پڑھیں حدیث کو. عام قبر والا بندہ, عام قبر والا, جب اس کی قبر پر کوئی اس کا پہچان والا آتا ہے وہ اس کو جانتا بھی ہے, پہچانتا بھی ہے, اور اس کے آنے سے وہ خوش بھی ہوتا ہے. یہ عام قبر والے کی بات ہے. اور جس کے صدقے میں ان کو زندگی ملی ہے قبر کی, وہ قبر میں زندہ نہیں. تو مروان بن حکم وہ آیا, شخص کو دیکھا کہ قبر کے ساتھ جپھی ڈالی ہوئی ہے, سر اوپر رکھا ہوا ہے, آنکھیں بند ہیں. تو اس نے آ کر ہلایا, جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا نا, تو کہا ہاں جانتا ہوں, اور کہاں آیا ہوں یہ بھی مجھے پتا ہے. کہاں آیا ہوں یہ بھی مجھے پتا ہے, کیا کر رہا ہوں یہ بھی مجھے پتا ہے. جے تو رسول اللہ ہے, وَلَمْ آتِ الْحَجَرِ, میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں, کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. جے تو رسول اللہ ہے, وَلَمْ آتِ الْحَجَرِ, میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں, کسی پتھر کے پاس.
نہیں آیا. اور جب دیکھا نا اس نے جواب دیا تو وہ جواب دینے والا پتہ کون ہے؟ وہ عظیم صحابی رسول جنہیں حضرت ایوب انصاری کہا جاتا ہے. وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ المنورہ میں پہلے میزبان جب نبی پاک ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو ہر انصاری صحابی کی یہ خواہش تھی، تمنا تھی، آرزو تھی کہ حضور میرے گھر میں قیام کریں، میرے گھر میں ٹھہریں. کوئی آپ کی اونٹنی کو پکڑ کر اپنے گھر کی طرف موڑ رہا ہے، کوئی عرض کر رہا ہے پاؤں پکڑ کر حضور آپ میرے گھر تشریف لائیں، وہاں قیام فرمائیں. آپ نے فرمایا نہ، ٹھہر جاؤ، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، نبی ہوں، میری اونٹنی بھی مامور ہے، اونٹنی بھی مامور ہے. اسے حکم دیا گیا ہے جہاں اس نے ٹھہرنا ہے. اونٹنی کو بھی پتا ہے کہ کہاں قیام کرنا ہے. اور جس گھر میں آ کر اونٹنی نے اپنے پاؤں رکھے، اپنے گھٹنے ٹیکے بیٹھی، وہ حضرت ایوب انصاری کا گھر ہے. اور اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کا گھر 2 منزلہ تھا، ڈبل سٹوری آپ کا گھر تھا. اور اگر آپ مدینہ المنورہ کے آثار کو پڑھیں، وہاں کی کتابوں کو پڑھیں، جو بیوت صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، صحابہ کے جو گھر تھے کہاں کہاں تھے، آج بھی وہ جگہ مقامات اگر انہوں نے مٹا دیے ہیں لیکن عاشقوں کے سینے کے اندر اور عاشقوں کی کتابوں کے اندر وہ محفوظ ہیں. آپ جب باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور باب جبریل سے باہر آتے ہیں مواجہ شریف پر سلام کر کے، تو سیدھے ہاتھ جو پہلا ستون ہے، جو چھتری ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ایوب انصاری کا گھر تھا. آپ کی اونٹنی وہاں بیٹھ گئی، ڈبل سٹوری گھر تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر داخل ہوئے. پہلے سوچا کہ اوپر ٹھہراؤں، پھر عرض کی کہ اوپر ٹھہراؤں گا آپ کو بار بار چڑھنے کی، نیچے اترنے کی تکلیف ہوگی. اور عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنا گھر خالی کر کے، کمرہ خالی کر کے نیچے والا حصہ، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے، تاکہ لوگ آئیں گے، جوک در آئیں گے اور آپ سے ملاقات کرتے رہیں گے، آپ کو بار بار نیچے آنے کی تکلیف نہیں ہوگی. جگہ دے دی گئی. اب جب نبی پاک نیچے آرام فرمانے لگے، نیچے رہنے لگے، تو خود اوپر، تو خیال آیا کہ محبوب نیچے اور میں اوپر رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے ٹائم پر نبی پاک آپ کے گھر میں رہے ہیں، آپ ایک دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتے تھے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے رہتے تھے، اپنی کمر بھی سیدھی نہیں کرتے تھے. اور ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ سے ایک پانی کا مشکیزہ گھڑا ٹوٹا، تو آپ نے وہ بستر جو خود استعمال کرتے تھے، فوراً اس بستر سے، اس لحاف سے اس پانی کو سمیٹ لیا، کہیں یہ پانی کا قطرہ نبی پاک کی بارگاہ میں وہاں نیچے نہ پہنچ جائے اور آپ کو تکلیف نہ ہو. یہ وہ ہستی ہیں سیدنا ایوب انصاری جن کا مزار آج بھی استنبول کے اندر، ترکی کے اندر مرجع خاص و عام ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، لم آت الحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا بلکہ رسول اللہ کے پاس آیا ہوں. اور پھر تمام امت کا یہ امر رہا ہے، سوائے چند بدبختوں کے جو منع کرتے ہیں کہ نبی پاک کے روزے کی نیت لے کر نہیں جانا، مسجد نبی کی نیت لے کر جاؤ. وہ مسجد نبی تو نبی پاک کی ہے نا، وہ کس کی ہے؟ بے وقوف ہو، ساتھ مسجد نبی کہتے ہو اور ساتھ کہتے ہو کہ حضور کے روزے پہ نہیں جانا. امت کے تمام علماء، وہ حنبلی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنفی ہوں، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ ہر انسان کو جو صاحب استطاعت ہے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، اسے زندگی میں ایک بار ایک نیت کر کے
اور کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، آپ کے روزہ اطہر کی زیارت کے لیے اس کو سفر کرنا چاہیے. سفر کرنا چاہیے. کعبے کی زیارت نیت نہیں ہونی چاہیے. عمرے کی نیت نہیں ہونی چاہیے. حجر اسود کو دیکھنے کی نیت، چھونے کی نیت نہیں ہونی چاہیے. صرف نبی پاک کی بارگاہ کی حاضری کی نیت. اور جس نے یہ نیت کی ہے اس کے بارے میں نبی پاک نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ من جاءنی زائرن لا تملہ حاجتن، جس نے میری زیارت کی، میری زیارت کے لیے آیا، لا تملہ حاجتن، وہ اس نے کسی حاجت کو اٹھایا ہوا نہ ہو. کوئی حاجت اس کے ذہن کے اندر ہے، یہ کعبے کو دیکھوں گا، جا کر شاپنگ کروں گا، وہاں کے ہوٹلوں میں رہوں گا. لا تملہ حاجتن، وہ کسی حاجت کو اٹھانے والا نہ ہو. تو پھر میں اللہ کا رسول اسے اجر کیا دوں گا؟ تو پھر مجھ پر یہ لازم ہو چکا ہے، کنت لہ شفیعا یوم القیامت، کل قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا. حضرت امام اصمی بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کس انداز میں وہ تعلیم دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضری کی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک کے روزہ اطہر پر موجود تھا. حضرت امام اصمی، الف صاد میم آگے ہے اسمی. اسمی کسے کہتے ہیں؟ آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں. سمن بکمن، سمن کہتے ہیں بہرے کو، بکمن گونگے کو، امیون اندھے کو. یہ اس سمن سے اسمی ہے. قرآن پاک ایک لفظ ہے نازلہ اور ایک ہے انزال، انزلہ ہے نا. ان انزلناہ فی لیلۃ ہم نے نازل کیا. اپنے آپ پر لاگو کرنا، اپنے آپ پر قائم کرنا، یہ انزال کہ ہم نے نازل کیا. ایک ہے نازل ہونا، آیا، اور ایک بھیجا. ٹھیک ہے. ایک ہے رسول اور ایک ہے ارسال، بھیجنا. اپنے آپ پر لاگو کرنا، یہ اسمی نام جو ہے، اسمی انزال سے جیسے انزال ہے. اپنے آپ کو بہرا پیش کرنا، یعنی سنائی یہ پیش کرنا کہ میں بہرا ہوں. اس کا واقعہ کیا ہے حضرت اسمی کا؟ آپ بہت بڑے علامہ، محدث، مفسر تھے، اور ایک بڑے قبیلے کی عورت آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، امام اسمی کے پاس، کیونکہ اپنے وقت کے امام تھے. تو وہ عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور مسئلہ دریافت کر رہی ہے. بات کرتے کرتے اس کی ہوا خارج ہوئی، عورت کی آواز آئی، تو وہ شرمندہ ہوئی. اعلیٰ خاندان کی عورت تھی، بڑے خاندان کی، بڑے قبیلے کی عورت تھی. تو اسے اب اس ہوا کے اخراج پر، آواز پر نا شرمندگی ہوئی. تو آپ نے فوراً کہا آپ اونچی بات کرو، میری اب آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی، میں اونچا سنتا ہوں، اونچی بولو. وہ تھوڑا اونچی بولی. فرمایا نہیں اور اونچا بولو، مجھے سنائی نہیں دیتی آپ کی آواز، سنائی نہیں دیتی. وہ اور اونچی بولی. تو آپ نے فرمایا نہیں مجھے تیری آواز پہنچ نہیں رہی، اونچی آواز میں بولو. یعنی اس کی جو شرمندگی ہے، اس کی خفت جو ہے، اس کو مٹانے کے لیے وہ اندر سے خوش ہو گئی کہ جو مجھ سے عمل ہوا ہے ہوا کے اخراج کا، شکر ہے کہ اس کی آواز ان تک نہیں پہنچی. اور اندر مطمئن ہو گئی. اور تاریخ اور سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ جب تک حضرت امام اصمی زندہ رہے
اپنے آپ کو بہرا تصور کرتے رہے، بہرا محسوس کرواتے رہے، تاکہ اس کے ایک فعل کی وجہ سے اس کو شرمندگی نہ ہو۔ یہ تھے ہمارے بزرگ جو کسی کی غلطی ہونے کے باوجود، کسی کا عیب ہونے کے باوجود باور ہی نہیں کرواتے تھے، گویا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور آج تو ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں دوسروں کے عیب۔ امام اعصمی کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر بیٹھا ہوا تھا، قبر مبارک کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، دعا کرتا ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یہ تیرا محبوب کریم ہے، تیرا حبیب ہے، اور شیطان تیرا دشمن ہے، شیطان تیرا دشمن ہے، میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں تو محبوب سے محبت کرتا ہے، اگر تو میری توبہ کو قبول کرے گا، میرے گناہوں کو معاف کرے گا، تیرا محبوب خوش ہوگا، تیرے محبوب کا امتی نجات یافتہ ہو جائے گا، اور جو تیرے محبوب کا اور محبوب کی امت کا دشمن شیطان ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اور اگر تو میری توبہ قبول نہیں کرتا، دیکھو کس انداز میں دعا ہو رہی ہے، اس نے دعا کیا ہے، مانگنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ہمارے بزرگ ہمیں سکھلا رہے ہیں۔ اور اگر تو میری بخشش نہیں کرتا، اگر تو بخشش نہیں کرتا تو محبوب کا ایک امتی وہ جہنمی ہو جائے گا، سزا یافتہ ہو جائے گا، اور تیرا محبوب اپنی امت کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے تو جانتا ہے، تیرا محبوب پشیمان ہوگا، پریشان ہوگا، غم زدہ ہوگا، ملول ہوگا، اور اس کا امتی سزا یافتہ ہو جائے گا، تیرا محبوب خوش نہیں ہوگا، اور مجھے معلوم ہے کہ تو اپنے محبوب کو ملول غم زدہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور ویسے بھی عرب کے جو کریم ہوتے ہیں ان کی عادت کیا ہوتی ہے کہ جب اس قبیلے کا سردار، کریم سردار دنیا سے جاتا ہے تو اس کی قبر پر غلاموں کو لا کر انہیں آزاد کیا جاتا ہے، اور تیرا محبوب صرف عرب کا سردار نہیں، یا اللہ تیرا محبوب صرف عرب کا سردار نہیں بلکہ یہ ساری کائنات کا سردار ہے، سارے انبیاء کا سردار ہے، اور آج تو بھی اس سردار کے صدقے میں اپنے اس بندے کی بخشش کر دے۔ حضرت امام اعصمی کہتے ہیں میں اٹھ کر فوراً کھڑا ہو گیا، اس کی پیٹھ کے پیچھے ہاتھ رکھا کہ جو تیرا حسن دعا ہے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے، اللہ نے تیری بخشش کر دی۔ کس انداز میں تو اپنے محبوب سے مانگ رہا ہے کہ محبوب کریم ہے، اللہ بھی کریم ہے، اور جب کریموں کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے تو کریموں کی شان یہ ہے کہ اپنے در سے کسی کو خالی نہیں بھیجتے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت امام اعصمی نے کہ ابھی تو نے یہ دعا کی ہے، تیرا حسن دعا جو ہے وہ مجھے اس بات کا یقین دلا رہا ہے کہ اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے۔ یہ روضہ اطہر پر جا کر مانگنے کا طریقہ، کس انداز میں مانگو، اللہ سے مانگنا، اللہ سے ہی ہے، دیتا بھی اللہ ہے لیکن اپنے بندوں کے وسیلے اور ذریعے سے دیتا ہے، اپنے بندوں کے وسیلے اور ذریعے سے دیتا ہے، اور اللہ بھی کریم، اللہ کا محبوب بھی، یا اللہ تو کریم و محبوب تو کریم، دو کریموں میں گنہگار کی بن آئی ہے۔ کریم کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کریم صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل حساب ہوگا قیامت کے روز؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوگا۔ صحابی نے پوچھا
صحابہ کو فکر تھی کل کی، صحابہ کو صحابی ہونے کے باوجود، جبکہ ہر صحابی نبی، بولو ہر صحابی نبی، بولو ہر صحابی نبی، جو صحابہ کے جنتی ہونے کا شک کرے نا، جو صحابہ کے جنتی ہونے کا شک کرے، ہمیں اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ اہل سنت کے اندر کچھ بیڑے آ گئی ہیں، کچھ کالی بیڑے ہیں، کچھ سرخ ریچھ ہیں جو آپ کے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں۔ جو صحابہ کے جنتی ہونے کے بارے میں ہر صحابی جس نے ایک لمحہ بھی نبی پاک کے چہرہ بددہا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، نبی پاک کو اللہ کا رسول مان لیا اور پھر خاتمہ اسی پر ہوا، اسے جنت سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ اور جو ان کے جنتی ہونے میں شک کرے وہ اس کے جہنمی ہونے میں ہمیں یقین ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آئے، یا رسول اللہ کل قیامت کے روز حساب ہوگا؟ فرمایا ہاں ہوگا۔ یہ صحابی پوچھ رہا ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ کون حساب لے گا؟ حدیث پاک ہے یہ، کون حساب لے گا کل قیامت کے روز؟ کون حساب لے گا؟ نبی پاک فرمایا اللہ کریم۔ کون؟ بولو اللہ، 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 جس کا یقین ہے نا وہ بولے اللہ، اللہ کریم۔ آپ کی زبان سے نکلا اللہ کریم حساب لے گا۔ وہ صحابی اٹھے اور اٹھ کرنا رقص کرنا شروع کر دیا، وجد کی کیفیت میں آ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا یہاں حساب و کتاب کی بات آ رہی ہے اور تو وجد کر رہا ہے، رقص کر رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کریم کون ہوتا ہے، مجھے علم ہے کہ کریم کون ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا اللہ کریم حساب لے گا، اور کریم وہ ہوتا ہے جو اپنے مجرم کو پکڑتا ہے اور پھر کہتا ہے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب خلیفہ ابو منصور، اس کا دور اور حضرت امام الہجرتین امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایک ہی دور ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر روضہ پاک کے قریب آیا اور اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ آپ نے آپ کو خلیفہ جو سمجھا تھا کہ میں بڑا ہوں، تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ تجھے قرآن نہیں آتا؟ خبردار، یہاں اپنی آواز کو بلند کیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ خبردار، اپنی آواز کو جو اونچا کیا، اگر اونچا کیا، محبوب کی بے ادبی کی، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال کو حبط کر دیا جائے گا، ضبط نہیں، ضبط نہیں، حبط کر دیا جائے گا۔ فرق کیا دونوں کے اندر، حبط اور ضبط کے اندر؟ حبط اور ضبط کہتے ہیں مال کو پکڑ لینا، کوئی انلیگل چیز ہے، منشیات ہیں، جب کسی مجرم سے وہ پکڑی جاتی ہے، پولیس پکڑتی ہے، اور وہ مال ضبط کر لیا جاتا ہے۔ اور حبط مال کون سا ہے؟ حبط مال وہ منشیات، وہ چیزیں جو انسانیت کی بقا کے لیے ایک پیغام ہیں کہ تم نے اگر یہ استعمال کیا تو تم فنا ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، جیسے نشے کی چیزیں ہیں، تو ان کو مال کے اندر، بیت المال کے اندر جو ان کا مال نامہ ہوتا ہے اس کے اندر جمع نہیں کرائی جاتی، بلکہ وہ چیزیں جلا دی جاتی ہیں، ان کو حبط کر دیا جاتا ہے۔ حبط کا معنی ہے جلا دینا۔ اور جو چیزیں جمع ہوتی ہیں، مثلا غیر قانونی اسلحہ پکڑا گیا ہے، وہ ضبط ہو گیا ہے، مال میں جمع ہو گیا ہے، اس کو کسی نہ کسی وقت استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔
کسی کے استعمال میں دیا جا سکتا ہے، اور جو ہبت مال ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرے محبوب کی شان کے اندر تم نے ذرہ برابر بھی آواز کو اونچا کیا، بے ادبی کی، تو تمہارے اعمال کو ضبط نہیں کروں گا، ہبت کروں گا۔ تمہارا کوئی بھی عمل تمہیں نفع نہیں دے گا، ضائع ہو جائے گا۔ وہ خلیفہ آیا، اس نے اونچی آواز میں بات کی، آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ یہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ ہے، ان کا گھر ہے، ان کا در ہے، یہاں اونچی آواز میں کلام نہیں کیا جاتا۔ اس نے کہا کہ اچھا چلو نہیں بولتا اوپر۔ پھر اس نے حاضری دی روضہ پاک پر، حاضری دے کر تو حضرت امام مالک سے پوچھا کہ میں اب دعا کرنے لگا ہوں، یہ بتاؤ کہ کس طرف منہ کر کے دعا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف، آپ کے مواجہ شریف کی طرف، یا آپ کی طرف پشت کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کروں؟ تو سنو حضرت امام مالک کا فتویٰ سنو۔ آپ نے فرمایا خلیفہ وقت کو تیری ماں تجھ پر روئے، تیری ماں تجھ پر روئے، تو رسول اللہ کی طرف پشت کر کے آپ سے منہ پھیر کر تو کس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا؟ حالانکہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ ہستی ہے جو تیری، تیرے باپ اور تیرے باپ آدم کے لیے بھی کل قیامت کے روز شفیع ہوگی۔ کل قیامت کے روز جس نے شفاعت کرنی ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ تجھے دعا کرنی ہے تو کعبے کی طرف پشت کر اور رسول اللہ کی طرف منہ کر، رسول اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کر۔ بے شک تو دعا اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہے، لیکن اگر آدم کی توبہ بھی قبول ہو رہی ہے تو وہ بھی اسی محبوب کے صدقے میں ہو رہی ہے۔ اور اسی لیے ہمارے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو محراب عثمانی کے اندر جو امام کھڑا ہوتا ہے اور 3-4 صفیں بنتی ہیں، اس جنتی گلی کے اندر باب السلام کے اندر جب داخل ہوں، پہلے ہوتا تھا آپ نہیں کھڑے ہوتے وہاں، شاید ان کو بھی عقل آ گئی ہے، آپ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محراب اصلی ہے نا، جو جہاں آپ کا ممبر پڑا ہوا ہے، وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں۔ پہلے محراب عثمانی میں وہاں کھڑا ہوتا تھا امام، اور پھر 4-5 صفیں اس جنتی گلی کے اندر۔ یہ وہ گلی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ہر وقت 40 ابدال ہر وقت وہاں کھڑے رہتے ہیں تاکہ نبی پاک کی بارگاہ سے حاضری اور ڈیوٹی کا پیغام ملے۔ کسی جگہ پر اگر کسی ابدال کی ضرورت ہے تو وہاں سے بھیجا جاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس گلی کے اندر جو لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور جو لوگ عین مواجہ شریف کے سامنے آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجہ شریف، آپ کا چہرہ مبارک، اور جو آگے صفے باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جو نبی پاک کی طرف پشت کرتے ہیں اور اپنا رخ قبلے کی طرف کر کے اللہ کی نماز کرتے ہیں، اللہ ان کی نماز ان کے منہ پر مار دیتا ہے۔ جب وہ نماز قبول نہیں کرتا جو فرض ہے محبوب سے منہ پھیر کر، تو پھر وہ توبہ کس طرح قبول کرے گا؟ وہ تمہاری دعائیں کس طرح قبول کرے گا؟ تو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی نماز کی قبولیت کے لیے، اپنی التجاؤں کی قبولیت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھو، سامنے رکھو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہوگا تو دعائیں بھی قبول، نمازیں بھی قبول، حج بھی قبول، حج بھی قبول۔ اور جو صرف مکے سے واپس لوٹ آیا ہے وہ پتھر تو دیکھ آیا ہے کعبے کی صورت میں، حجر اسود کی صورت میں، صفا و مروہ کی صورت میں، حتیم کی صورت میں پتھر دیکھ آیا ہے، لیکن قبولیت کا پیغام لے کر نہیں آیا۔ اور جو حج کر کے حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے گیا ہے، اسے حج کا ثواب بھی مل گیا ہے اور اس کی قبولیت بھی ہو گئی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ کا یہ پیغام ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ حاجی جو حج کر کے یا حج سے پہلے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا وَمَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي،
زیارت کے لیے وہ میری بارگاہ میں میرے مدینے میں نہیں آیا. فقد جفانی، اس حاجی نے مجھ سے بے وفائی کی ہے. جفانی، جفا کی ہے. وہ بے وفا حاجی ہیں جو مکے سے لوٹ آتے ہیں، مکے سے لوٹ آتے ہیں، بے وفا حاجی ہیں. اور جو رسول اللہ سے بے وفائی کرے اس کا حج کہاں، اس کی عبادت کہاں، سب کچھ اس کے منہ پر مارا جائے گا. مسلمانوں کے پاس ایک ہی امید ہے، ایک ہی امید ہے. ہمارے پاس نہ ہمارے عمل کی ہمیں امید ہے، جس کو ہوگی ہوگی، نہ نمازوں کی امید، نہ روزوں کی امید. بس ظن ہے اللہ قبول کر لے گا. لیکن جس طرح کی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جس طرح کی روزے رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے صرف ایک ہی امید ہے، اور آخری امید ہماری بخشش کی، ہماری نجات کی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آؤ اپنے آقا سے محبت کریں، ان کی شریعت اور سنت پر عمل کریں، جو وہ فرماتے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کریں. اگر ان کے مطابق زندگی بسر کریں گے، یہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.